السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وقال تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کی شان اور شوکت میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سربلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں
اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کی یعنی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کیے کافی ظلم برداشت کرنے کے بعد، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بہتر مقام عطا کرتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر عظیم ہے ہی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ماہ محرم کے حوالے سے ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ہم سب ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم کی شرعی ناحیے سے، شرعی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے ماہ محرم کی بڑی خصوصیتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ محرم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ محرم اشہر حرم میں داخل ہے۔ وہ 4 مہینے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ وہ 4 مہینے حرمت والے یہ ہیں کہ ایک ذی قاعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، جنگ و جدال سے سال کے 11 مہینے تو بچنا ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں بچنے کی تعلیم دی گئی، تلقین کی گئی ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے، معصیت کر کے اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ یہ ہے ماہ محرم کی پہلی خصوصیت جو اشہر حرم میں سے ایک ہے۔ ماہ محرم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کی اضافت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ سال کے 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہیں۔ جتنے بھی مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ مہینے ہیں، لیکن جب ان تمام مہینوں میں جب محرم الحرام کو شہر اللہ کہا جا رہا ہے، اللہ کا مہینہ قرار دیا جا رہا ہے، تو اس محرم کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس محرم الحرام کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس محرم الحرام کی خصوصیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، ویسے تو دنیا بھر میں جتنے بھی مساجد ہیں تمام مساجد اللہ ہی کے گھر کہلاتے ہیں، لیکن جب خصوصیت کے ساتھ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جا رہا ہے، تو خانہ کعبہ کی عظمت ہمیں معلوم ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سال کے 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی
معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہے محرم الحرام کی دوسری خصوصیت، دوسری فضیلت۔ اور اسی طرح سے حضرات ماہ محرم کی جو تیسری خصوصیت، تیسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں یعنی محرم الحرام کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھتے تھے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ماہ محرم میں ہمیں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم عاشورے کا روزہ، عاشورہ جسے 10 محرم کو کہتے ہیں، 10ویں محرم کو کہتے ہیں عاشورہ، کم سے کم 10ویں محرم کے روزہ رکھنا چاہیے، 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے آخری میں فرمایا اگر میں آئندہ سال رہوں تو میں ایک روزے کے ساتھ اور ایک روزہ ملا کر رکھوں گا، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا کر رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اس لیے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی، تلقین کی گئی 10ویں محرم تو روزہ رکھنا ہے، لیکن 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ، ایک اور روزے کو ہمیں بڑھا لینا چاہیے۔ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ چاہے 90 روزے کو ملا لو، چاہے 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں روزے کو ملا لو، تو اس طرح 9 یا تو 10 یہ 2 روزہ رکھا جائے گا، یا 10 یا 11 یہ 2 روزہ رکھا جائے گا۔ تو لہذا ماہ محرم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا عاشورے کا روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ایسے موقع، ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب نہیں ہوتا، ایسے وقت کو ہمیں غنیمت سمجھ کر، ایسے شرعی اوقات کو غنیمت جان کر ہم لوگوں کو عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ ماہ محرم میں جو عبادت ہمیں کرنے کی تعلیم دی گئی، جن خرافات سے بچنے کی تعلیم دی گئی، ان عبادات کو کرنا چاہیے، ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرات ماہ محرم شرعی ناحیے سے تو یہ 3 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ماہ محرم تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ محرم کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات موجود ہیں۔ سب سے پہلا اس مہینے کے اندر ظلم پر انصاف کو جیت ملی ہے۔ اس مہینے میں یہ وہ مہینہ ہے جو کفر پر اسلام کو جیت ملی ہے، یعنی یہ مہینہ ان یادوں سے وابستہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی کی یادوں سے وابستہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ، سب سے بڑا متکبر انسان، سب سے بڑا مغرور انسان، سب سے بڑا سرکش انسان، سب سے بڑا خوریز انسان جسے فرعون کہا جاتا ہے، جس کا غرور یہ کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں میں نے تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں جانا ہے۔ وہ اپنی رعایا اور اپنے عوام سے، اپنی پبلک سے وہ اپنی عبادت کروایا کرتا تھا، اپنی پرستش کروایا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں،
لہذا پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو جو عارضی ٹیمپروری اختیارات جو طاقتیں دے رکھی تھی اس اختیارات پر بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا. کہنے لگا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. عوام سے کہنے لگتا اور پوچھنے لگتا کیا میں مصر کا تخت و تاج کا بادشاہ نہیں ہوں؟ یہ سمندر کس کی ہے؟ یہ سمندر میری ہے. وہ دعویٰ کرتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو عارضی اختیارات دے رکھے تھے اس عارضی اختیارات کے ذریعے سے بنو اسرائیل پر ظلم و بربریت کا یہ عالم ڈھایا تھا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور اسی طرح بنو اسرائیل کے خواتین کو عورتوں کو قید کرتا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. لہذا بنو اسرائیل کے بچوں کو وہ ذبح کرواتا تھا اور ان کی عورتوں کو قید کر دیا کرتا تھا. لہذا جب یہ فرعون مردود جب اپنے انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم میں پہنچا. اسی ماہ محرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی بڑا متکبر کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، آخرت سے پہلے وہ دنیا ہی میں ایک نہ ایک دن ذلیل ہو کر رہتا ہے. ایک نہ ایک دن وہ ذلیل و خوار ہو کر رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون ہے. انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں ہے. انسان کے لیے تکبر اچھی چیز نہیں ہے. چاہے وہ مال کا غرور ہو، چاہے وہ دولت کا غرور ہو، چاہے وہ حسن و خوبصورتی کا غرور ہو، چاہے وہ شہرت کا غرور ہو، چاہے وہ عہدہ اور منصب کا غرور کیوں نہ ہو، انسان کے لیے غرور اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر انسان کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کے غرور کو کچل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی اسی انجام سے گزارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا. بنو اسرائیل دیکھ رہے تھے. فرعون کے زبان میں آنے لگا کہ آمنت انہ لا الہ الا ہو، آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت میں ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب آئی عقل. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سنبھلنے والے سنبھل جاؤ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے. سنبھلنے والے سنبھل جاؤ موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے. توبہ کرنے والے توبہ کر لو موت کا وقت آنے سے پہلے. اس لیے کہ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی اللہ کی یاد آ ہی جاتی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وقت ہے کہ ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، کہ وقت ہے کہ ہمیں سدھر جانا چاہیے، کہ وقت ہے کہ ہمیں سنبھل جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے. ظالم کچھ عارضی اختیارات، کچھ ٹیمپروری طاقت کو لے کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا بادشاہ ہوں، مجھے موت نہیں آئے گی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب گرفت میں لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ایسے ہی مہلت دے رکھا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرعون
تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا. بحر قلزم جسے بحر احمر بھی کہتے ہیں، بحر قلزم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا اور مظلوم انسان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی. اس لیے کہ جب بھی ظالم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ظالم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، مظلوم انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے نجات ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری میں روزہ رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ حق ہمیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی. ہمیں بھی شکر گزاری میں روزہ رکھنا چاہیے. لہذا یہود بھی روزہ رکھتے تھے لیکن وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے ایک روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور روزے کو ملا کر 2 روزے رکھو تاکہ یہودوں کی مخالفت ہو جائے، یہودوں کی مشابہت نہ ہو جائے. حضرات اسی طرح سے ماہ محرم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جب بھی ماہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلامی کیلنڈر کا ایک نیا سال شروع ہوتا ہے. اب تک ہم لوگ 1444 ہجری میں تھے، 1440 پر 4 ہجری میں ہم لوگ تھے، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آیا ہم لوگ 1445 میں داخل ہو گئے، 1440 پر 5 ہجری میں داخل ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر کا سلسلہ نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب یہ بات آئی کہ ہمارے پاس بھی اسلامی ہمارا بھی ایک تاریخ ہونا چاہیے، لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا کو جمع فرمایا اور مشورہ طلب کیا ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کے لیے کس مہینے سے شروع کی جائے. تو بعض صحابہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. بعض صحابہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع کریں. بعض صحابہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبی بنایا گیا وہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہم شروع کریں. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش صحابی تھے، بڑے صاحب فراست والے صحابی تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا اور سوچ کر فرمایا کہ ہم لوگ اسلامی سال کے آغاز کے لیے ہجرت کو عنوان بنائیں گے، ہجرت کو بنیاد بنائیں گے. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنی قربانیاں دی تاکہ جب بھی نیا سال آئے، نیا سال آنے کے وقت میں ہمارے جو نیو جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، جو نامعلوم شخص ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، کس نے شروع کیا ہے اور کیوں شروع کیا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بزرگوں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کو فراموش نہ کر دیں. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کو عنوان بنا کر محرم کا مہینہ شروع کیا. ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر
اللہ کی رضامندی کی خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. انہوں نے اپنے جان کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اپنے اقاربوں رشتہ داروں کو قربان کر دیا، اپنے دوست و احباب کو قربان کر دیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، حضرت ابو سلمہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو مکے والے آ کر روک لیے، کہنے لگے کہ ابو سلمہ، ام سلمہ تو مکے کی رہنے والی ہے، ہمارے شہر کی بچی کو ہم تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے، لہذا اگر ہجرت کرنا ہو تو تم اکیلے کر سکتے ہو، تنہا ہجرت کر سکتے ہو، لیکن ہمارے شہر کی بچی کو ہم تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے. لہذا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مکہ چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کر گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ مدینے کی طرف تنہا ہجرت کر گئے. کتنی بڑی قربانی ہے. اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے تو مکے والے آ گئے، آ کر کہنے لگے، اس لیے کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے. جب انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مکے والے آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ صہیب جانا ہو تو تم چلے جاؤ، ہجرت کرنا ہو تو تم ہجرت کر جاؤ، لیکن مکے میں رہ کر جتنا تم نے مال کمایا تھا، جتنی دولت تمہیں کمائی تھی، وہ دولت کو تم کو یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا، وہ مالوں کو یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا، ان تمام جائیداد کو یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ایک سیکنڈ بھی تاخیر کیے بغیر، سوچے بغیر، سارا مال و دولت کو چھوڑ کر، تن من دھن کو چھوڑ کر صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے. جب مدینہ پہنچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے یہ تمام مال و دولت کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربح صہیب، ربح صہیب، کیا ہی تم نے اچھا سودا کیا، کیا ہی تم نے اچھا سودا کیا. اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ اشترى من المؤمنین ومن الناس من يشتري لهو الحدیث. یہ آیت اسی وقت میں نازل ہوئی، تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف محرم کے مہینے میں پیارے نبی کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کو یاد کیا جائے. پیارے نبی کی قربانی کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو سال کے 12 مہینے ہر منٹ ہر سیکنڈ یاد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خاص طور پر جب نیا سال آتا ہے، ہجری نیا سال شروع ہوتا ہے، تو ہمیں یہ قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو یاد دلانا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو یاد دلانا چاہیے، ہمارے نیو جنریشن کو یاد دلانا چاہیے، تاکہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو وہ فراموش نہ کر دیں. آج ہمارے سامنے ہجرت کے ظاہری اسباب تو نہیں ہیں، ہجرت کے ظاہری امکانات تو نہیں ہیں، ہے بھی تو بہت کم ہے، لیکن ہجرت کے باطنی اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں. ہجرت کے باطنی اسباب کیا ہیں؟ ہم لوگ کفر کو چھوڑ کر دین کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، خیانت کو چھوڑ کر امانت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں،
ہمیں یہ باطنی اسباب کو اختیار کرنا بھی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت وہ ہے، ہجرت وہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں شرک سے بچیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع فرمایا، ہمیں جھوٹ سے بچیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت سے منع فرمایا، ہم لوگوں کو خیانت سے بچنا چاہیے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اب تک ہماری زندگی نافرمانی میں گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے نافرمانی سے منع فرمایا، جب ہم نافرمانی سے بچتے ہیں تو یہ بھی ہجرت کہلائے گا۔ اب تک ہماری زندگی میں ہم والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے فرما برداری کرنے کی تعلیم دی ہے، نافرمانی سے بچنے کی تعلیم دی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ بدسلوکی سے، نافرمانیوں سے منع فرمایا، لہذا ہم بچتے ہیں تو یہ بھی ہجرت کہلائے گا۔ ہمارے سامنے 1444 رخصت ہوا ہے، 1440 پر 4 ہجری ابھی ہم سے رخصت ہو گیا، 1445 ہجری میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، سوچیں کہ گزرے ہوئے سال میں نے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے میں نے اس کو کتنا بجا لایا، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے میں کتنا بچا، اس کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے۔ دنیاوی زندگی میں گزارنے والے تاجر حضرات، بزنس کرنے والے، ہر سال جب بھی سال کا اختتام ہوتا ہے، سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے تو اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے دکانوں کا جائزہ لیتے ہیں، میں نے کتنا انویسٹ کیا اور کتنا کمایا، کتنا میرا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ایک سال گزرتا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، احتساب یعنی محاسبہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حضرات، ماہ محرم کی جو تاریخی یادیں ہیں ان میں سے ایک تاریخ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ بہت ہی بڑا افسوسناک واقعہ، بہت ہی بڑا، سب سے بڑا سانحہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ میں آگے کبھی سیرت بیان کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کیا ہے، ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کبھی لے کر آؤں گا، لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو ہو گئی، لیکن 1450 سال گزر گیا، لیکن مسلمانوں کی جماعتوں میں بہت سارے ایسے ہیں جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے محرم کے پہلے عشرے کو ماتم کے طور پر مناتے ہیں، سوگ کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ شریعت کا قانون یہی ہے کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد اگر رشتہ داروں کو سوگ منانا ہے، ماتم منانا
سوگ منا سکتا ہے. صرف بیوی ہے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے گی، یعنی بناؤ سنگار نہیں کرے گی، اسباب زینت اختیار نہیں کرے گی. لیکن آج سے 1400 سال گزر گیا، لوگ آج تک بھی ماتم مناتے ہوئے آ رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آیا کہ کالے کپڑے پہن لیے. بہت سارے ایسے ہیں جو گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حلال چیزوں کو حرام نہیں بنا سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. لیکن آج مسلمان، اللہ تعالیٰ نے گوشت کو حلال بنایا، لیکن آج انسان مسلمان گوشت کو اپنے اوپر محرم کے مہینے میں حرام کر لیتا ہے. اور اسی طرح سے محرم کے مہینے میں سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخطوط وشق الجیود ودعا ودعوى الجاہلیہ. جو آدمی ماتم مناتے ہوئے اپنے گالوں کو مار لیتا ہے، اپنے سینے کو مار لیتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہمیں بھی ہے، لیکن شریعت کا قانون کیا ہے؟ ہمیں اسے فالو کرنا ہے. محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، ہم تمام کو چاہیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کے اپنے پڑوسیوں کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.